والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. اللہ کے فضل و کرم سے آج تراویح کے اندر قرآن مجید کا 5واں پارہ پڑھایا گیا اور مکمل پڑھایا گیا. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں جس آسانی سے اللہ ہم سے روزوں کو پورا کر رہا ہے بغیر تکلیف کے، بغیر پریشانی کے، اسی طرح سے پورے 25 روزے اور بھی مکمل اللہ تعالی ہم سے کرے. آمین. اس سے پہلے اللہ ہمیں موت بھی نہ دے. کیا دعا کرے کہ ان روزے ختم ہونے سے پہلے یا رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ اے اللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہمیں موت بھی نہ دے. رمضان کے بعد تیری مرضی، لیکن تجھ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہماری موت بھی نہ دے. اس پارے کے اندر، 5ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے سورۃ النساء، جو کل شروع ہوئی 4تھے پارے کے اندر اور ختم ہوگی 6تھے پارے میں. یہ سورۃ النساء، اس کے معنی ہیں عورتیں. اس کے معنی ہیں عورتیں. اللہ تعالیٰ یہ سورت اس وقت نازل کیا جنگ احد میں 70 مسلمان مرد شہید ہوئے. 70 مسلمان مرد. تو ان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے یا ان کی بیویاں بیوہ ہو چکے تھے، ان کے بچے یتیم ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مسائل، یعنی بیواؤں کے مسائل، یتیموں کے مسائل کے لیے ایک سورت نازل کیا. وہ سورت ہے سورۃ النساء. اس سورت کے اندر عورتوں کے بھی مسائل ہیں، یتیموں کے بھی مسائل ہیں، بیواؤں کے بھی مسائل ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کیسے رہنا ہے اپنے لائف میں وہ بھی مسائل ہیں. گھر کے اندر بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ گھر گھریلو معاملات میں کیسے رہنا، وہ سارے باتیں اسی سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات نازل فرمائے. سورۃ النساء عورت اسلام آنے سے پہلے عورت کو پہلے کے کفار، پہلے کے مشرک یا اسلام آنے سے پہلے کے لوگ عورتوں کو جانور سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے. جانوروں سے بھی بدتر سلوک. جیسا ہم اپنے جانوروں سے کرتے نا سلوک، اس سے کہیں زیادہ بدتر سلوک اس زمانے کے اندر عورتوں سے وہ مرد کرتے تھے. تو ایک مشرک مؤرخ لکھتا ہے کہ اسلام آنے کے بعد عورت دنیا کے لیے ایک نئی مخلوق بن گئی. اللہ اکبر. بات سمجھ میں نہیں، بات سمجھ میں آتے تو زبان سے کیا آتا معلوم؟ سبحان اللہ بول کے آتا تھا. دنیا کے لیے عورت کیا بن گئی؟ ایک نئی مخلوق. یعنی اسلام نے عورت کو ایسا پیش کیا کہ بھائی عورت جیسا مقام اسلام نہیں ہے. اسلام نے دوسرے مذہب کے اندر وہ مقام نہیں ہے جو مقام عورتوں کا اسلام کے اندر ہے. دیکھو ایک ایگزامپل دوں. کیسا؟ اگر عورتوں کو ان کے ایام آ جاتے تھے، یعنی ان کے دن آ جاتے تھے، تو لوگ کیا کرتے تھے معلوم؟ ان کے دنوں میں نہ ان سے وہ بات کرتے تھے، نہ وہ ان سے کھانا پکانے لگاتے تھے، نہ وہ اپنی خدمت کرنے لگاتے تھے، بلکہ ان عورتوں کو گھر کے باہر ایک چبوترا رہتا تھا وہاں پہ ڈال دیتے تھے. پہلی بات ان عورتوں کا استعمال جب ان کے ایام آتے تھے شوہر اپنے عورتوں کے ساتھ ایسا. اگر عورت بیوہ ہو گئی
عورت بیوہ ہو گئی تو مشرک اسلام آنے سے پہلے کے لوگ عورتوں کو جیسے مرضی آئے ویسے استعمال کر لیتے تھے. کہتے تھے کہ بھئی آج تیری باری ہے تو استعمال کر لے, کل میری باری ہے میں استعمال کر لیتا ہوں. ویسا یوز عورتوں کا ہوتا تھا. لیکن اسلام نے آ کر عورتوں کا مقام بتایا, عورت کیا چیز ہے بتایا, عورت کی اہمیت بتایا, عورت کی ویلیو بتایا, عورت کیا مقام رکھتی ہے بتایا. اگر عورت مرد کی زندگی میں نہ ہو تو مرد کی زندگی کیا ہوتی, وہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں آ کر بتایا. میرے بھائیوں, اسی لیے یہ سورت اتری ہے سورت النساء. سورت النساء اس کے اندر کئی مسائل ہیں, کئی مسائل. اس میں سے ایک دو مسائل کے بارے میں بول دیتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ کیا معلوم, اس کے اندر یتیموں کے بارے میں, بیواؤں کے بارے میں, یتیموں کی مدد کرنے کے بارے میں, یتیموں کی سہارا کرنے کے بارے میں, ان پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے کے بارے میں بڑی فضیلت آئی. بڑی فضیلت. کوئی فضیلت بولو, آپ بار بار سنے رہتے ہیں کہ بھئی یتیموں کو اگر مدد کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا. کوئی ایک بولو, آپ بولو, ایک سنے رہتے نا ابھی بارے بار. مجھ بولو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یتیم کی کفالت کرے گا, یتیم بچے کو پڑھائے گا, اسے بڑا کرائے گا, اس کی شادی کرے گا, یا اس کو اپنے گھر میں رکھے گا یا نہیں تو کہیں اور پہ رکھے گا, اس کی حفاظت کرے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاتین کالاسطى والسبابہ. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن میں وہ یتیم کو پالنے والا آدمی دونوں اس طرح سے رہیں گے. کس طرح سے؟ اس طرح سے. اتنی بڑی بات جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے, یتیم کو کفالت کرنے والا, یتیم کی ذمہ داری سنبھالنے والا, یتیم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا. یہ میری بات نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. پہلی فضیلت. دوسری فضیلت کیا معلوم, جو کوئی آدمی یتیم کو قبضہ کرتا ہے, یتیم کو اپناتا ہے, اس کو کھانا کھلاتا ہے, پانی پلاتا ہے, اس کے کپڑوں کا اہتمام کرتا ہے, اس کی تعلیم کا اہتمام کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ الجنہ, اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا, الا ان یعمل ذنبا لا یغفر, اس کی زندگی میں شرک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور کیا ہے جنت میں داخل کرے گا. جو آدمی یتیم کی حفاظت کفالت کرے گا. میرے بھائی کریں گے انشاءاللہ. اب تمہیں بولے نا تو صاحب ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے, میرے لیے نہیں, اب یتیموں کی حفاظت کہاں کرو, یہ اتنا بولتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ ہاں کیا تھے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ, اللہ جزاک. کیا تھے؟ اللہ کے رسول ایک یتیمی تھے جی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے معلوم, اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا, اے اللہ مجھے زندہ کرے تو زندہ جب تک رہوں گا مسکین بنا کر رکھ, جب میں مروں گا تو مسکین بنا کر مر, جب میں اٹھایا جاؤں گا قیامت کے دن تب بھی مسکین بنا کر اٹھا. میرے بھائیو یتیم اور مسکین, کیونکہ یتیم کے اوپر سے باپ کا سہارا جاتا. یتیم بولے تو معلوم نا, ڈیفینیشن معلوم اس کی, بولو یتیم کی ڈیفینیشن کیا, بولو. میں بھی باپ میں, بلّہ جی نے باپ نہیں, سو بچے ہیں. اب کس کے باپ باپ ماں باپ نہیں ہے بھائی؟ ہاں سب کے ہیں ماشاءاللہ, سب کے. آپ کے نہیں ہیں کیا؟ ان کو یتیم بولتے کیا؟ اچھا, جس کے دونوں ماں باپ نہیں, کون ہے وہاں؟ دونوں نے, ماں بھی نہیں باپ نہیں, سب کے ہے ماشاءاللہ. خدمت کرو بھائی, ان کی خدمت کرو. ہاں ان کو یتیم بولتے ہیں, ان کو یتیم بولتے ہیں. دادا کو نہیں بولتے ان کو یتیم. یتیم کب معلوم, یتیم بچہ بلوغت سے پہلے اگر اس کے ماں باپ مر جائے, ماں نے صرف باپ مر جائے, باپ مر جائے بالغ ہونے سے پہلے, تو اس بچے کو کیا بولتے ہیں؟ یتیم بولتی ہیں. اب وہ دادا کو یتیم نہیں بولتے. انہوں یتیموں کا, کئی یتیموں کا سہارا کر سکتے, انہوں اتنی طاقت اللہ دیا ہے ان کو. بات سمجھ میں آ رہی؟
یعنی بالغ ہونے سے پہلے کوئی بچے کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اس بچے کو کیا بولتے ہیں؟ یتیم۔ جیسے ہی بچہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، 20 سال کا یا 21 سال کا ہو گیا تو اس بچے کو کیا ہے؟ یتیم نہیں بولتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یتیم کون ہوتا ہے؟ جو بلوغت سے پہلے۔ تو ایسے یتیم بچے کے اگر کوئی آدمی اس کی تعلیم کی ذمہ داری، اس کے کپڑے کی ذمہ داری، اس کے گھر کی چھت کی ذمہ داری کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی، اور بھی جنت میں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا بشارت دی۔ اگر کوئی آدمی یتیم کا مال کھایا، یتیم بچہ مالدار ہے، اس کا باپ مر گیا، اس کا مال بلہ کا ہے، ناحق اگر یتیم کا مال کھایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اس نے اپنے پیٹ میں انگار کو بھر رہا ہے۔ اس نے اپنے پیٹ میں کیا کر رہا؟ انگار کو بھر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر یتیم کا پیسہ کہیں بھی دکھ رہا نا، 1 روپیہ بھی بچ جاؤ، رکھو بھائی، ضرورت اس نے بھوک کا مر جائیں گے، یتیم کا 1 روپیہ بھی ملیں گے۔ اور بھی احکامات ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ اس صورت کے اندر، وہ کیا ہے معلوم؟ پراپرٹی بانٹنے کا۔ پراپرٹی بانٹنے کا کیا بولتے بھائی اس کو؟ جائیداد بانٹنے کا، آستی بانٹنے کا۔ وہ پورا مسئلہ، یعنی باپ مر گیا تو بیوی کو، شوہر مر گیا تو بیوی کو کتنا ملتا، باپ مر گیا تو ماں کو کتنا ملتا، بیٹے کو کتنا ملتا، بیٹیوں کو کتنا ملتا، اگر باپ مر گیا بچے نہیں تو اس کے چاچا کے بچوں کو کتنا ملتا، اس کے بھائی کو کتنا ملتا، اگر 2 جنے بھی یعنی باپ مر گیا کون بھی نہیں، نانا نانی پوتے پوتوں کو کتنا ملتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ سارے مسائل اللہ کہاں رکھا معلوم؟ اسی سورۃ النساء والی سورت میں رکھا اللہ تعالیٰ، عورتوں کی صورت میں رکھا اللہ تعالیٰ۔ کئی کو رکھا معلوم؟ اس دنیا کے اندر اگر جائیداد نہیں بانٹ رہی بولے تو وہ عورتوں کو نہیں بانٹ رہی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ پراپرٹی بانٹنے کا اللہ تعالیٰ کسی دوسرے صورت میں رکھ سکتا تھا نا، لیکن عورت کے صورت میں کئی کو رکھا؟ عورتوں کی صورت میں اس لیے رکھا کہ مسئلہ آج یہی ہے کہ بھئی شادی کر رہی، جہیز دیا رہی، کٹنم دیا رہی، اب پراپرٹی میں حصہ مت پوچھ، پراپرٹی میں حصہ مت پوچھ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ وہ بات یاد رکھ لو، تم لوگوں بنا لیے سو کیا کٹنم دے دیے، جہیز دیے تو قصہ ختم، بول کے تم لوگوں بنا لیے سو۔ وہ اللہ نے بنایا، شریعت نے بنایا، اسلام نے بنایا، اللہ کے رسول نے بولے وہ تمہیں اگر پراپرٹی جب بانٹ رہے ہیں باپ کے مرنے کے بعد برابر عورت بچیوں کا حصہ ضرور رہے گا، چاہے تمہیں کٹنم دو یا نہ دو، جہیز میں پیسہ دو یا نہ دو۔ اگر بچے یعنی باپ کے جو مرے ہوئے بچے یا بیٹے اگر نہیں دیے اتنا گناہ ہوگا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں۔ کیوں معلوم؟ اس لیے کہ اللہ پراپرٹی کا جو بھی مسئلہ ہے نا قرآن مجید میں حل کرا، چاہتا تو نبی کو دے سکتا تھا نا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنے بھی شریعت کے مسائل ہے، نماز، قرآن، حج، زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی رکھا ہے، حدیث میں بھی رکھا ہے، کہاں رکھا؟ دونوں میں بھی رکھا ہے۔ لیکن جب بات پراپرٹی بانٹنے کی آئی، جب بات پراپرٹی بانٹنے کی آئی تو اللہ تعالیٰ کیا کیا معلوم؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ نہیں دیا، بلکہ کیا کیا؟ اپنے کلام میں خود لکھ دیا کہ بھائی اس کو اتنا 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 ملے گا، ذرہ برابر بھی کمی پیشی کرو گے نہ حق کھاؤ گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گردن میں جہنم کا توق پہنائے گا۔ جو آدمی کسی کی پراپرٹی کا حصہ یا اپنی بہن کا یا بھائی کا، پھوپھی کا، خالہ کا، کسی کا بھی پراپرٹی کا حصہ 1 روپیہ بھی کھائے گا، کل اللہ تعالیٰ اس کے جہنم، اس کے قیامت کے دن جہنم کا توق اسے پہنائے گا۔ آج کیا ہے معلوم؟ بولتے کہ بھئی مر گیا ہے کٹنم دے ڈالیں عورتوں کو، اب نہ کو پوچھو بول کو۔ میرے بھائیو یہ غلط، کٹنم مت دو، کٹنم مت دو، جہیز مت دو۔ آپ کیا ہے پراپرٹی میں حصہ بانٹ کر دو، یہ اچھا ہے، لیکن آپ اپنے کٹنم دے کر وہ بات ایکول اور برابر نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ دوسری بات۔ تیسری بات کیا معلوم؟ ایک اہم بات کڑوی ہے، سن لو۔ کڑوی بولے تو اللہ تعالیٰ میرا سمائی بولا کہ نہیں ہو، کڑوی بات ہے، ایکسپٹ کر لو۔ کیا معلوم؟ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کتنی بڑی بات بولا معلوم؟ اے مردو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔
اللہ کے رسول کیا بولے معلوم؟ دنیا والے کسی آدمی کو کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ دے رہی، کیا کر رہی؟ کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ دے رہی کسی آدمی کو، بھائی یہ بہت اچھا ہے، اس کی کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ نہیں لینا جب تک کہ اس کی بیوی نہیں بولتی کہ بھائی میرا مرد اچھا ہے تو اچھا، دنیا والے سے برا بھی کیوں نہ بولے، اگر بیوی بول ڈالی کہ میرا مرد اچھا نہیں، دنیا والے کتنا بھی اچھا بولے وہ مرد اچھا نہیں، وہ آدمی اچھا نہیں، یہ میری بات نہیں، اللہ کے رسول کی بات، حدیث سن لو، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اللہ کے رسول بولے میں اپنی عورتوں کو یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین آدمی ہوں، اسی لیے میرے بھائیوں عورتوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، وہ تمہارے ماتحتی میں ہے، وہ تمہارے نیچے ہے، وہ تمہارے کیا ہے نیچے کام کرنے والے، ان کو نوکروں کی طرح استعمال نہیں کرنا، ان کو نوکروں کی طرح یوز نہیں کرنا، اللہ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا آرڈر اور حکم دیا ہے عورتوں کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک اور مسئلہ اس کے پارے کے اندر ہے، اس سورت کے اندر، وہ کیا ہے معلوم؟ کس عورت سے شادی کرنا، کس عورت سے شادی نہیں کرنا، اس پارے کے اندر ہے، کل 13 لوگ ہیں، 13 لوگوں سے کیا ہے شادی نہیں کر سکتے، ان سے پردہ بھی نہیں، اس میں سے 10 لوگوں سے پردہ نہیں، باقی 3 لوگوں سے پردہ ہے، 10 لوگوں سے نہیں، بات سمجھ میں آئی؟ کل 13 لوگ ہیں جن سے شادی نہیں کر سکتے، لیکن پردہ صرف 10 لوگوں سے کرنا نہیں، باقی تینوں سے کرنا۔ کن سے شادی نہیں کرنا، پردہ نہیں کرنا، وہ 10 لوگوں کو بول رہا ہوں۔ حرمت علیکم امہاتکم، مائیں و بناتکم، بہن و اخواتکم، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالہ، بھانجے، بھتیجے، ساس، بہو، دودھ پلانے والی ماں اور اس کی بیٹیاں، کتنے ہو گئے؟ نہیں گنے تمہیں، میں گنتا ہوں ایک بار۔ ماں، بہن، بیٹی، پھوپھو، خالہ، بھانجی، بھتیجی، ساس، بہو، وہ عورت جس سے بچہ دودھ پلایا اسے کیا بولتی؟ رضاعت بولتی ہے، رضاعت والی ماں، رضاعت والی بہن، وہ سب کیا رشتہ دار ویسے ہی ہوتے جو اپنے خاص رشتہ کیسا ویسا ہی ہوتا، بات سمجھ گئے؟ ان سے کیا ہے شادی بھی، ان سے شادی بھی نہیں، پردہ بھی نہیں، آپ کیسے بھی جا سکتے ان کے ساتھ، ہاں بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اب دنیا کی کوئی سی بھی عورت سے آپ شادی بھی کر سکتی اور اس عورت سے کیا ہے پردہ بھی کرنا، چاہے وہ پھپھو کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، ان سے پردہ بھی کرنا، ان سے شادی بھی کر سکتی۔ اب بولتے نہیں کیا ہمارے ماحول میں ایک ہے کیا بیوی ہے، بھابھی ماں سما ہے بول کے، میرے بھائیوں یہ اسلامی کلچر کی بات نہیں ہے، یہ اسلامی کلچر کی بات نہیں، یہ کیا ہے غیروں کی بات ہے، بھابھی ماں سما ہے بول کے، بھابھی ماں سما نے، بھابھی موت کے سما ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات بولی، بھابھی کیا ہے موت کے برابر ہے، الحام الموت، بھابھی کیا ہے دیور کے لیے موت ہے۔ آج کتنے ایسے دیوراں ہیں جو اپنے بھابھی کے ساتھ مذاقہ کرتے ہیں، حرام ہے میرے بھائیو، حرام ہے۔ آپ بولیں گے مصعب ایسا نہیں ہوتا نا، تو کرنا بھائی، اب تک اللہ تعالیٰ بول دیا قصہ ختم، میرے سے نہیں ہوتا تو پھر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے بول دیا۔ تو یہ 10 لوگوں سے کیا ہے صرف آپ شادی نہیں کر سکتے اور ان سے کیا ہے پردہ نہیں کر سکتے، اتنا، اور 3 لوگ ہیں ان سے کیا مسئلہ معلوم؟ پہلے بیوی رہتی وہ کسی مرد کی رہتی اور مرد کا انتقال ہو جاتا یا نہیں تو کچھ ہو جاتا تو بیوی کیا ہے کسی دوسرے آدمی کی شادی میں آ جاتی ہے، وہ بیوی کے بچے رہتے ہیں تو اس مرد کے لیے وہ بچے بھی کیا ہے بیٹیاں کے مانند، تو ان سے بھی کیا ہے شادی نہیں، ان سے پردہ بھی نہیں، وہ ہے کہ وہ اپنی خاص بیٹیاں، دوسرے بیوی یعنی کسی اور کی بیوی ہو، اس کا شوہر مر گیا تھا، میرے اس میں آ گئی ہے، میرے زوجیت میں آ گئی، میرے نکاح میں آ گئی ہے، تو اس کی کچھ بیٹیاں ہیں تو وہ بیٹیاں بھی کیا ہے میرے لیے کیا ہے بیٹیاں ماں سمان ہے، اور ان سے کیا ہے نکاح بھی نہیں، پردہ بھی نہیں۔ ایک آدمی کا ہے ایک گھر کے اندر عورت کو وہاں سے شادی کر کے لے کر آتا ہے،
تو اس کی خاص بہن کو سوکن نہیں بنانا. سوکن بولے تو معلوم کیا؟ سوکن بولے تو ایک ہی آدمی 2 شادیاں 4 شادیاں کرتا تو یہ آپس میں جو بیویاں ہیں سوکنا بولتے ہیں ان کو. آپس میں بیویوں کو کیا بولتی ہیں؟ سوکنا بولتی ہیں. تو یہ گھر سے اگر کسی عورت کو لے کر آ رہا تو اس کی سالی کو ایک ہی، یعنی اس کی زندگی میں اس کی حیات میں اس کی سالی کو نہیں لے کر آنا. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی تو پھر بولو. آئی نا؟ نہیں آئی؟ میں کیا کر لیا ہوں؟ شادی ادنی میں کر لیا ہوں، ادنی میں شادی کر لیا ہوں. ان کی اور ایک بہن بھی ہے. میری بیوی ابھی زندہ ہے، میری بیوی ابھی زندہ ہے. زندہ ہوتی ہوئی میری سالی کو شادی نہیں کر لے رہا ہوں. بات سمجھ میں؟ قرآن نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یعنی ایک ہی نکاح میں 2 بہنوں کو نہیں رکھ سکتے. مرنے کے بعد رکھ سکتے، پہلی مر گئی ہے تو دوسری رکھ سکتے، سالی کو رکھ سکتے، لیکن زندہ ہوتے ہوئے دوسری بہن کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے. اور ایک بات اس میں ایک اور ایڈ کر لو، اس میں کیا ایڈ کر لو؟ کیا معلوم؟ اسی گھر کی خاص پھپھی کو بھی لے کر نہیں آنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ میری بیوی کی پھپھو کو بھی لے کر نہیں آنا، میری بیوی کے خالہ کو بھی لے کر نہیں آنا. بات سمجھ میں نہیں؟ سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی نا؟ تو ایک ہی گھر میں اس کی سالی کو، یعنی میری سالی کو میری بیوی کی پھوپھی کو یا میری بیوی کی خالہ کو لے کر ایک ہی نکاح میں یا ایک ہی شادی میں نہیں لے کر آ سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ نہیں، کیونکہ یہ مسائل تمہیں زندگی میں بھی نہیں سمجھ سکتے اگر آج نہیں سمجھ لیے تو. کھلی بات بتا رہا ہوں میں کھلا بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ پھر لائف میں تم نہ کھا بھائی کو کون بولتے بھی نہیں، چاہے لکھ لو تمہیں، میں سچ میں بولو پھر دوبارہ یہاں بھائی کو کون بھی اتنا اچھا بولتے بھی نہیں. ہے سو کھلی بات، معاف کرو تمہیں کہا آپ سب اتنا کر رہا ہوں خواہ باتیں کر رہی بول کر، نہیں ہے سو سچی بات بتا رہا ہوں میں. تم نہ کہتا کھول 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 کو بولنے والا نہیں آتا. کیسا کرتا معلوم؟ ایسا رکھے رہتا کتاب اور بولتے جاتے رہتا، جب سمجھا لے جاتے رہتا. ایسا کھلا کھلا بول کو بار بار سمجھانے والا ٹیچر یہاں بیٹھتا نہیں. تم نہ اسی لیے بولو سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ پوچھ لو. سب کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں اور ایک بار میں آپ کو بولتا ہوں، میں آپ کو اور ایک بار بولتا ہوں، اپنے بعد میں بولتا ہوں. تو ان عورتوں سے کیا ہے؟ ان عورتوں سے شادی ہو سکتی، لیکن ایک ہی شادی میں یا ایک ہی نکاح میں ان عورتوں کو لے کر نہیں آ سکتے. کل کتنے لوگ آئے؟ 13 لوگ آئے. 10 لوگوں سے شادی نہیں کر سکتے، پردہ نہیں ہے. باقی 3 جو لوگ آئے ان سے کیا ہے؟ شادی ہو سکتی ہے، لیکن تھوڑے دیر کے لیے یا اس کے مرنے کے بعد یا اس کے بعد ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کہاں لکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء والی سورت میں یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. ایک اور بات اس سورت کے اندر، ابھی وقت ہے 5 منٹ ہے نا. ایک اور بات، شادیاں کتنے لوگاں کر لیا؟ کر لیے نہیں؟ سب جنے کریں، چھوٹے کو چھوڑو، 5-6 جنے چھوڑ دو. شادیاں کریں کیونکہ تو یہ پورا سورت شادیاں کا معلوم. اگر میں بولوں بولے تو اس کے اندر سچ میں بولو، آپ جا کر پڑھو سورۃ النساء، تمہیں جا کر پڑھو پورے شادیاں کے بارے میں 600 کہ آدمی کب کس سے کتنے شادیاں کرنا، اس کے اندر کیا طاقت رہے تو کب شادی کرنا، کب اس پر شادی ہوتی کب شادی نہیں ہوتی، سب باتیں کہاں ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ساری باتیں کہاں رہتی معلوم؟ یہ ساری باتیں کہاں ہیں؟ سورۃ النساء کے اندر ہے ساری باتیں. آپ سب نے شادیاں کر لینے، کبھی سوچے کیا شادیاں کی شروع کیا ہوتی بول کے؟ شرط معلوم؟ شرط بولے تو کیا معلوم نا؟ جب شادی کر رہے تو آدمی کے اندر 4 چیزیں ہونا. وہ ہے تمہارے پاس؟ نہیں تو نہیں، وہ ہے 4 چیزیں. پھر بھی یاد رکھ لو، جب بھی شادی کر رہے ہیں یا کسی کو کروا رہے ہیں تو 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ شادی نہیں ہو سکتی، شادی مانی نہیں جا سکتی، وہ نکاح مانا نہیں جا سکتا. سب سے پہلے میاں بیوی، دلہن دلہا راضی ہونا، ایجاب و قبول بولتے سے. دلہن اور دلہا کیا ہے؟ راضی ہونا. قرآن مجید میں ہے، سورۃ النساء میں سب باتیں. راضی ہوئے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. ایسا ہی ہوا تھا. کیا ہوا تھا معلوم؟ ایک مرتبہ ایک صحابی کے ہاتھ میں بچی کی شادی کر دیے رہتی.
وہ بچی بھاگ لے کہا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے باپ نے مجھے اجازت دیے بغیر کیا شادی کی، میرے باپ میرا اجازت لیے بغیر، میری پرمیشن لیے بغیر مجھے شادی کی ہے اللہ کے رسول، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تو چاہے تو توڑ سکتے، تم چاہے تو کیا ہے توڑ سکتے. تو کہا کہ اللہ کے رسول میں توڑنا نہیں چاہتی ہوں، لیکن دنیا والوں کے بات بتانا چاہتی ہوں کہ عورت کی اجازت ضروری ہے. جب باپ اپنی بچی کی اجازت لینا پڑے گا، باپ اپنے بیٹے کی اجازت لے کر ہی شادی کروائے گا، پہلی بات. دوسرا کیا ہے معلوم؟ مہر کا ادا کرنا. یہ بات بولا تو سب جنے کڑوا ہوتا نہیں بولتا، لیکن مہر کیا ہے؟ ادا کرنا. مہر کیا ہے؟ ادا کرنا. دوسری شرط مہر ادا کرنا. تیسرا کیا ہے معلوم؟ مائنڈ میں یہ فکر کر لینا. محسنین بولتے ہیں اسے، قرآن مجید کیا بولا ہے؟ محسنین. کیا اس کا معنی؟ کہ بھئی مائنڈ میں شادی کے وقت، نکاح کے وقت یہ فکر کر لینا کہ بھئی یہ بیوی میری لائف ٹائم کی بیوی، میں ہمیشہ ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا، پھر دوسروں کے پر آنکھیں نہیں رکھوں گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسروں پر نظر نہیں ڈالوں گا. یعنی نکاح کے وقت وہ سوچے گا، وہ مائنڈ میں خیال کرے گا کہ بھائی اب میں یہ لائف ٹائم میری بیوی ہے، میرا مرنا میرا جینا اس بیوی کے ساتھ ہے، اس کا مرنا اس کا جینا میرے ساتھ ہے. یہ سوچنا. بات سمجھے؟ چوتھا کیا معلوم؟ یہ کن لوگوں کے لیے جو شادی کرنے جا رہے ہیں، وہ لوگ کیا ہے؟ باپ کے بغیر، ماں کے بغیر، ان کے سرپرست کے بغیر اگر کوئی شادی کر رہا ہے وہ شادی نہیں مانی جاتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو قرآن نے کہا غیر مصافحین، یعنی ولی کے بغیر. ولی بولے تو سرپرست، اس کا بڑا آدمی، بچی کا یا باپ بچے کا بڑا آدمی اگر اس کی اجازت کے بغیر بچہ یا بچی بھاگ کر شادی کر رہے ہیں، کورٹ میرج کر رہے ہیں یا فلاں کر رہے ہیں، تو اس کی شادی نہیں مانی جائے گی. آج ویسا ہو رہا ہے. جن جن لوگوں کا ایسا ہوا ہے تو وہ شادی نہیں مانی جائے گی جب تک کہ باپ کی رضامندی نہیں آئے گی، جب تک کہ ماں نے بھائی کی رضامندی نہیں آئے گی، چاچا کی رضامندی نہیں آئے گی، تب تک ان دونوں کی شادی نہیں مانی جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ چار چیزیں کیا ہے؟ نہیں جی ٹائم کے برابر. یہ چار چیزیں کیا ہے؟ کسی بھی شادی میں شرط ہے. اگر یہ چار چیزیں شادی میں نہیں ہے تو شادی نہیں مانی جاتی، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ. یہ ساری چیزیں کہاں ہے؟ سورۃ النساء میں ہے. آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے خودکشی کرنا حرام ہے اسلام میں. خودکشی بولے تو اپنے آپ کو مار ڈالنا، اپنے آپ کو زہر دے کر یا پھانسی ڈال کر یا گولیاں کھا کر اپنے آپ کو مارنا حرام ہے. اللہ نے یہ بات قرآن مجید میں 5ویں پارے میں کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگو اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو مت مارو. اگر ایسا کرے گا تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جس کی وجہ سے وہ مرا، یعنی زہر پی کر مرا، کل قیامت میں وہ جہنم میں بار بار زہر پی کر مرے گا. زہر پی گا پھر مرے گا، پھر زہر پی گا پھر مرے گا. جو آدمی اگر چاقو سے اپنے آپ کو بھوگ لیا تو قیامت میں بھی وہ ویسا ہی کرے گا. جو کہ آدمی اوپر سے نیچے گر گیا تو قیامت میں بھی کیا ہے؟ وہ اوپر سے نیچے گرتا رہے گا. وہ عذاب اللہ تعالیٰ سے کنٹینیو دیتا. دوسری بات کیا معلوم؟ جو کوئی آدمی، کڑوی بات ہے اپنا لو، کڑوی بات کیا؟ جو کوئی آدمی خودکشی کرتا نہ معلوم، اللہ کے رسول اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کی نماز نہیں پڑھے. میرے بھائیوں، مومن مسلمان زندگی سے ہارتا نہیں، وہ بات یاد رکھ لو. ڈٹ کر مقابلہ کرو. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر سے زندگی گزارو. زندگی میں کتنے بھی پریشانیاں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، لیکن اپنے آپ کو خودکشی مت کر لو، اپنے آپ کو مت قتل کر لو، اپنے آپ کو موت کے حوالے مت کرو. میرے بھائی ایک ایگزامپل، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھی، یہ چھوٹے بچے بھی اچھا سن لو. گاڑیاں تمہیں چلاتے نا، گاڑی ہو یا اگر اسپیڈ سے بڑھ کر چلائے، علماء نے کہا، حدیث میں نہیں، علماء نے کہا اسپیڈ کیا؟ اسپیڈ ہے 100 ہے، اس سے بڑھ کر چلا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کو بھی خودکشی بولی علماء.
گویا کہ آدمی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے، اسی لیے علماء کیا بولے ایسے آدمی بھی خودکشی کر رہا بول کے. اسی لیے کیا گاڑیاں یا سائیکلاں یا ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو معلوم ہے یہاں کودنے سے یہاں یہ ہونے سے میں مر جاؤں گا یہ ہوگا، ایسی جگہ جانا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور بھی باتیں ہیں. یہ سورت بہت مزیدار سورت جی.